नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज़ मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से, इदारों से और ऐसे इंस्टीट्यूशन से मिलवाता हूँ जो माशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज भी मैं एक ऐसे ही इदारे में लाहौर में मौजूद हूँ। सिसिल आयरस चौधरी फाउंडेशन काम कर रही है। उनकी आज हम प्रेसिडेंट फाउंडर जनाब मिशेल चौधरी से गुफ्तगू करेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र में और किस तरह से उनके वालिदैन ने उनकी ज़िंदगी में ये कंट्रीब्यूशन दिया। आज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो उनकी ज़िंदगी कहानी और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। मैम, थैंक यू सो मच। आई नो दैट कि आपकी मसरूफियात और आपका बिजी स्केड्यूल, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पहला थोड़ा सा अपनी जर्नी एजुकेशन के बारे में, आपकी जो है वो एजुकेशन कैसी रही हो, फिर स्पेशली क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स के नेम पर इस ऑर्गेनाइजेशन को रखा है, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और ये सोच क्या थी इसको आगाज़ करने की, इस फाउंडेशन? मेरी तो आपको पता है मेरे वालिद एयरफोर्स में थे, तो एजुकेशन तो मुख्तलिफ शहरों में हुई सही। लेकिन इवेंचुअली मैं जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट मरी से पढ़ी हूँ और उसके बाद फिर मेरे वालिद इराक़ पोस्टिंग हुई थी तो इंटरनेशनल स्कूल बगदाद में पढ़ाई हुई और फिर किनेट कॉलेज लाहौर से पढ़ाई पूरी की। करियर तो मेरा मीडिया इंडस्ट्री में था, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में थी। तो मैं डॉन न्यूज़पेपर के साथ काम किया करती थी। डॉन न्यूज़पेपर की मैं मार्केटिंग हेड थी पंजाब में। उसके बाद जब डॉन टीवी आया उसकी मैं रीजनल हेड थी। लेकिन फिर मेरी वालदा की डेथ हुई 2010 में और मेरे वालिद की डेथ हुई 2012 में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे वालिद का इतना बड़ा लेगेसी है, इतना ज़्यादा उनका काम है, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए फिर मैंने अपना करियर क्विट किया और मैं इस फील्ड में आई। सिसिल एंड आयरस चौधरी फाउंडेशन जो है मेरे पेरेंट्स के नाम से है। ये मैंने 2012 में शुरू किया और कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, अपने वालिद को काम करते हुए देखा था, ह्यूमन राइट्स पे उनका बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन कोई ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। बट बहरहाल मैंने शुरू किया और ख़ुदा का बहुत शुक्र है कि आज इतने सालों के बाद हम इस्टेब्लिश्ड हैं, हमारी एक पहचान है, CICF का एक नाम है और हम इंसानी हकूक़, बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स प्रेफरेबली पे काम करता है। वैसे तो हम सेक्युलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक रिलीजन पे नहीं फोकस है हमारा। हम जहाँ पे भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है हम वहाँ पे उस एरिया में काम करते हैं। वुमेन डेवलपमेंट में, यूथ एम्पावरमेंट में, इन चीज़ों पे हमारा काम है। जी बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आप चैलेंजेस देखते हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तानी माशरे में है, मुख्तलिफ है, तो किन एरियाज़ पे आप समझते हैं कि हमारे बच्चों को, स्पेशली यूथ को, क्योंकि एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की तादाद जो है वो यंगस्टर्स हैं और फ्यूचर उनका है और एक उनको लेके बड़ी जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी है, तो आपके समझते क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट पर भी उनकी काम कर रही है, इंटरफेथ हार्मनी जो है वो उस पर काम कर रही है, बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, तो उस पर आप क्या समझती हैं, क्या ज़रूरी है? देखिए, मैं समझती ये हूँ कि प्रेफरेबली अगर हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं तो यूथ में काफ़ी प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि जी हम क्रिश्चियन हैं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बहुत सारी सोचें उनकी जहन में होती हैं। लेकिन मैं आज तक यूथ के साथ हमने बहुत काम किया है। हम 2014 से हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं और यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, लेकिन चेंजिंग माइंडसेट्स पे काम करते हैं। हमारा फोकस होता है वो माइंडसेट चेंज करना कि हम माइनॉरिटी हैं, हम किसी से कम हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। करना चाहें तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। आपने मेहनत करनी है, आपने ईमानदारी से काम करनी है और आपने अपना, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू गिव योर ऑल, और स्काई इज़ द लिमिट, आप अचीव कर सकते हैं। तो ये कहना कि जी हमें अपॉर्चुनिटीज़, हाँ मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, नॉन मुस्लिम यूथ के लिए बहुत चैलेंजेस हैं,
لیکن اس سے لڑنا بھی تو ہے. آپ نے ان چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے. آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی یہ چیلنجز ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں. نہیں, اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, آپ بھی تو کام کر رہے ہیں, سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. اس طرح اور کتنے ہمارے نان مسلم لوگ ہیں جو بہت سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. تو رکاوٹیں تو آتی ہیں, ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن آپ نے ان کو اوورکم کرنا ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ بینگ اے مائنورٹی ان دس کنٹری, اور یہ میجورٹی مائنورٹی کچھ نہیں ہوتا. آپ نے اپنے آپ کو, آپ اگر نمبر میں کم ہیں تو اپنے آپ نے محنت زیادہ کرنی ہے, محنت زیادہ کرنی ہے, ڈیڈیکیشن آپ کی ہونی چاہیے, تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, زبردست. آپ نے ایک بڑا اہم ورڈ اس میں استعمال کیا اپنی گفتگو میں, مائنڈ سیٹ چینج کریں. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ واقعی بڑا مشکل ہے کہ آپ اس وقت امپاورمنٹ پر, ڈیولپمنٹ پر کام نہیں کر سکتے نوجوانوں کی جب تک ان کا مائنڈ سیٹ آپ جو ہے وہ اس کو چیلنج نہ کریں یا اس کو بہتر نہ کریں. آپ کے سمجھ کیا ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ایز اے کمیونٹی, ایز اے سوسائٹی, کہ جو بچے ان کا کسی بھی ریلیجن سے, بیک گراؤنڈ سے, کلچر سے ان کا تعلق ہے, جو لو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے اور انہیں اس چیز پر قائل کرنے کے لیے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے ضروری چیز ہے تعلیم. بالکل صحیح. ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو تعلیم پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ تعلیم حاصل کریں, آپ ایکیڈیمکلی ساؤنڈ ہو, تو آپ کو کیسے اپرچونیٹیز نہیں مل سکتے. تو تعلیم تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ از ایجوکیشن. اپنی ذہنیت کو چینج کریں. چینجنگ مائنڈ سیٹس, یہی تو بات ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے. مین اسٹریم میں آنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے, پھر آپ آگے آئیں. تو تعلیم بہت ضروری ہے. آپ جو بھی جیسے طریقے ہیں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. صحیح, تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست ہماری گفتگو رہی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اسپیشلی وہ ادارے, کمیونٹی, سوسائٹی, اور پرٹیکولر ہم بات اگر کریں کرسچن کمیونٹی کی, تو ایز اے سوسائٹی, ریلیجیس لیڈر, پولیٹیکل لیڈر, سب کو مل کر کیسے, کن چیزوں پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے سوسائٹی میں جو ہے وہ نکل سکیں اور مین اسٹریم میں بھی جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. رول تو سب نے ادا کرنا ہے. بالکل صحیح. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چرچ لیڈرشپ جو ہماری ہے, انہوں نے بہت افیکٹولی اپنا رول ادا کرنا, ان کو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. جو ہمارا پلپٹ ہے چرچ کے اندر, وہ اتنا پاورفل جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے جب آپ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات کریں گے یا انکریجمنٹ کی بات کریں گے, تو کیسے کوئی نہیں سنے گا. پولیٹیکل لیڈرشپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ان کو وہ پوری کرنی ہے. تعلیم اور صحت, آل دیز ادر جو نیڈس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, اور سوشل ویلفیئر میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم تو اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں. CICF نے آج تک پتہ نہیں, آئی ہیو لاسٹ کاؤنٹ کہ ہم نے کتنے ورک شاپس کیے ہیں یوتھ کے ساتھ. ہم ہر مذہب کے بچوں کو اکٹھے بٹھاتے ہیں, مسلم, ہندو, سکھ, کرسچن, سارے ایک کمرے میں 2 دن کے لیے بیٹھتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے سیشنز ہوتے ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی پہ, انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر, پیسفل کو ایگزسٹنس, ان سب چیزوں پہ. تو سوشل سیکٹر میں تو یہ کام ہو رہا ہے, بہت ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے, تبھی جا کے آپ کوئی سوسائٹی میں آپ کوئی تبدیلی دیکھیں گے. یا آپ بچوں کو اگر آپ نے مین اسٹریم میں لانا ہے یا ان کو کیریئر اورینٹیڈ بنانا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں, ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں, تو پھر ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. انٹرویو کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیسل چودھری صاحب کی گفتگو نہ کریں. آپ کے دنیا تو ان کو جانتی ہے, ان کی لیگیسی کی وجہ سے, بینگ اے ڈاٹر, ایک ایسے باپ کی بیٹی ہونا جس کا ایک نام, بلکہ آپ کے ایک لیگیسی ہے خاندان میں, دادا کا بھی ان سے جو ہے وہ ایک نام. تو ان کی ہم پروفیشنل زندگی, خدمات کے بارے میں تو جانتے ہیں. ایز اے فادر, ٹھیک ہے, گھر پہ ان کا ریلیشن شپ یا ان کی جو ایک نیچر تھی وہ کیسے تھی؟ میں تو بیان بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ میرے والد جو تھے وہ, آپ دیکھیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2012 میں, تو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے فون آ رہے تھے, کہاں سے کالز آ رہی تھیں کہ جی آج ہم, مطلب ہر بندہ افسوس کر رہا تھا. تو دنیا جیسے کہتے ہیں نا سوگ منا رہی تھی کہ یہ سیسل چودھری فوت ہو گئے. تو ہمارے تو وہ والد تھے, ہمارے لیے وہ
قومی ہیرو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ایجوکیشنسٹ، یہ سب چیزیں الگ تھیں. ہمارے تو وہ والد تھے. تو ہمارے والد نے ہمیشہ ہمیں بہت ہی ہماری فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا تھا ہمارے گھر میں، اور میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں. آف کورس آج ان کے گزر جانے کے اتنے سالوں کے بعد بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. آج بھی ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں کیونکہ ان کو اتنے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. تو میرے لیے تو اور ہمیں انہوں نے ہمیشہ یہی تربیت دی ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ. ہمیں پرائیورٹی پہ ہمیشہ سے پاکستان کو پرائیورٹی انہوں نے دی ہے. ہمارے اندر اتنی پیٹریوٹزم انہوں نے ڈالی تھی کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. سو اور اچھے انسان بنو. ان کا ایک سینگ بھی ہے کہ آپ کا مذہب جو بھی ہو، بالکل صحیح، انسانیت آپ کا، وہ خود بھی کہتے تھے کہ بائی فیتھ آئی ایم اے کرسچن بٹ مائی ریلیجن از ہیومینٹی. بالکل صحیح. تو انسانیت کو بس اپنا مذہب بنائیں، اور وہی انہوں نے ہمیں سکھایا، اور اسی کو ہم آگے لے کے، کوشش ہماری یہی ہے کہ ان کی لیگیسی کو ہم آگے لے کے جائیں. تھینک یو سو مچ آپ کے اس وقت کے لیے اور اس خوبصورت گفتگو کے لیے. ویورز، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اور اسپیشلی اگر ہم یوتھ کو اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے امپاور کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے ہیروز کو، ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھنے کی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اینڈ سسل چودھری صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی جو ہے وہ اس بات کا عملی نمونہ ہے، اور یہ آرگنائزیشن، ان کے بچے آگے اسی جو ہے وہ ویژن کو، سوچ کو مختلف طریقے سے لے کر جا رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں جیسے جیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے، ہم معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.